آج موضوع چلے گا ماں کی شان کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے، ماں کی جناب والا عظمت کیا ہے، ماں کی بلندی کیا ہے، ماں کے جناب والا بیٹے نے ماں کی خدمت کس طرح کرنی ہے۔ مسلمانہ غور کرنا، میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، آج لوگ والدین سے دور کیوں ہیں، آج لوگ والدین کی عزت کیوں نہیں کرتے، وجہ کیا ہے کہ آج لوگوں کے اندر تکبر کی کثرت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ میں دوسرے سے اچھا ہوں۔ کچھ بدبخت اس طرح بھی کہہ جاتے ہیں کہ میں ماں سے اچھا ہوں، کچھ جناب والا اس طرح ذہن رکھنے والے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں والدین کو تو کچھ نہیں پتا، ہم زیادہ سمجھدار ہیں۔ میں اس لیے قرآن کے اندر وہ موضوع شروع کرنے لگا ہوں، مسلمانہ غور کرنا، والدین کی شان کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ والدین جو ہے نا، ان کے سامنے اف کا لفظ بھی نہ بولو۔ اف، اونچی سانس نہ لو۔ اور اف کا اگر معنی کریں تو علماء حق فرماتے ہیں کہ جس طرح جسم کے اوپر مکھی بیٹھ جاتی ہے تو اس کو پھونک مارنے سے اس کو جناب والا بھگایا جاتا ہے، تو فرمایا جتنا پھونک مارنے سے آواز پیدا ہوتی ہے یہ بھی اف کے لفظ سے زیادہ ہے۔ یعنی انسان جب اپنے منہ سے پھونک مارتا ہے، جس طرح آپ میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں، چھوٹے بچے جب یہ کاغذ سے جہاز بناتے ہیں نا، کیا بناتے ہیں؟ جہاز بناتے ہیں نا، پھر اس کو جناب والا اس طرح جہاز بنا کے نا، اس طرح اس کو پیچھے سے اس طرح جو ہوتا ہے نا جہاز، اس طرح جہاز بنا کے نا وہ پیچھے سے پھونکا مارتے ہیں، یا پھونک مارتے ہیں نا وہ اس طرح جا گرتا ہے۔ تو اتنی آواز جو پھونک مارنے سے نکلتی ہے، اتنی آواز بھی والدین کے سامنے نہ نکالی جائے ورنہ تم کائنات کے اندر ذلیل ہو جاؤ گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں اور میری بہنوں، میرا پیغام ہر اس بندے کے لیے ہوگا جو اپنے والدین کی عزت اور تکریم نہیں کرتا۔ اور میری جتنی ہی تقریر ہوتی ہے، اگرچہ میں پنجابی کے لفظ بول جاؤں درمیان میں، یا اردو بول جاؤں، یا عربی کے چند لفظ جو ہے، ساری تقریر کے اندر اگر کسی کو کوئی بات بری لگتی ہے تو پھر وہ سمجھ لے کہ اس کے سینے کے اندر بیماری جو ہے وہ عروج پر پہنچ چکی ہے، کیونکہ جب حق بیان کیا جاتا ہے تو پھر بعض لوگوں کو اس کی تکلیف بھی ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تکلیف بھی ہوتی ہے، دکھ بھی آتا ہے۔ کیوں؟ دیکھیں، میں شان بیان کر رہا ہوں والدین کی۔ اب جو والدین کا غصہ ہوگا، جو والدین کا بے ادب ہوگا، جس نے والدین کے سامنے گریبان کو پکڑا ہوگا، جس نے والدین کو گھر سے نکالا ہوگا، جس نے والدین کو خرچہ نہیں دیا ہوگا، جس نے والدین بیوی کے پیچھے لگ کے والدین کو برا بھلا کہا ہوگا، پھر میری تقریر تو اس کو بری لگے گی نا، اس کے دل میں چوٹ تو لگے گی نا۔ میرے مسلمان بھائی توجہ کر، توجہ، سب کچھ کائنات کا انسان کو مل سکتا ہے، آ سکتا ہے، بنا سکتا ہے، کھا
جب والدین چلے جائیں خدا کی قسم والدین واپس نہیں آیا کرتے، والدین واپس نہیں آیا کرتے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں ہر اس بندے کو پیغام ہے، ہر اس نوجوان کو پیغام ہے، ہر اس جناب والا میری بہن کو پیغام ہے، والدین کی قدر کرو، ورنہ دنیا کے اندر تم سب ہم سب جو والدین کی تعظیم نہیں کریں گے دنیا کے اندر ذلیل و خراب ہو جائیں گے۔ ہر اس بندے کے لیے میرا پیغام ہے، میں ہاتھ باندھ کے یہ گزارش کروں گا والدین کو بھی کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کی تربیت کرو، یا بچوں کو نبی پاک کی محبت ہوگی ان کے دل میں، پھر وہ تمہاری تعظیم بھی کریں گے، اور پھر بچوں کو علم دین سکھاؤ۔ جب ان کے پاس علم ہوگا تو وہ اس علم کے طفیل تمہارا مقام جو ہے وہ سمجھیں گے۔ والدین کو پھر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شام کی نماز کے بعد بچوں کو باہر نہ جانے دو۔ کیوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شام ہوتی ہے تو تمام شیاطین کی جو ہے ان تمام شیاطین کو جو شر پھیلانے والے ہیں وہ جو ہے چھوٹ جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، شیاطین گلیوں میں پھیلتے ہیں، اس لیے اپنے بچوں کو شام کی نماز سے باہر نہ نکلنے دو۔ اس لیے بعض لوگ پھر کہتے ہیں بچوں کو یہ سایہ ہو گیا ہے، ان کو جناب والا جن جو ہے وہ ان کے پیش پڑ گئے ہیں، تو اس طرح کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے عمل کرنا نہایت ہی ضروری ہے، نہایت ہی ضروری ہے۔ اور پھر تربیت کس طرح کرو؟ تربیت اس طرح کرو جس طرح غوث پاک کو غوث پاک کی والدہ نے کی تھی۔ غوث پاک سرکار آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو والدہ محترمہ نے آپ کی 40 دینار آپ کے جو قمیض اس کے اندر سی دیے اور ساتھ زیب بھی کہہ دیا بیٹا جب بھی بولنا سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ تو جب غوث پاک سرکار شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب روحانی آپ جب علم دین حاصل کرنے کے لیے پہنچے، راستے میں جا رہے ہیں قافلے کے ساتھ ہیں، قافلے والوں کو چور پڑ گئے، چوروں نے سب کچھ لوٹ لیا۔ جب غوث پاک سرکار کے پاس آئے، آپ بچے تھے، پوچھنے لگے ارے بتا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں ہاں میرے پاس بھی ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہے تیرے پاس؟ تو غوث پاک سرکار نے کہا ارے کائنات والوں بات سمجھنا ہوگی۔ آپ نے فرمایا میرے پاس 40 دینار ہے، 40 دینار ہے۔ ان چوروں نے، ان ڈکیتوں نے غوث پاک سرکار کو لیا، انگلی کے ساتھ انگلی لگائی، پکڑا اور اپنے مالک کے پاس لے گئے۔ کہاں لے گئے؟ اپنے مالک کے پاس لے گئے۔ وہاں جا کر کہا یہ دیکھو کتنا بچہ اچھا بچہ ہے، اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ ہم نے پوچھا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں ہاں میرے پاس بھی 40 دینار ہے۔ تو جب اس نے کہا بچے تمہیں جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ جھوٹ بھی بول سکتے تھے، سچ سچ کیوں بتا دیا؟ تو آپ نے کہا ارے سردار میری والدہ نے مجھے تبلیغ کی ہے، میری والدہ نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ جب بھی بچے بولنا سچ بولنا، سچ بولو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کے لیے اتر آئے گا، اللہ بھی تمہاری مدد کے لیے اتر آئے گا۔ او چور، او ڈکیت، او جناب والا چوری کرنے والے، ظلم کرنے والے،
فساد کرنے والے وہ بھی جناب والا دین مدین کو قبول کر کے دین مدین کے اوپر کامزن ہو گئے۔ اس لیے بچوں کو تربیت اس طرح کرو کہ آنے والے وقت میں بچے تمہاری قدر کریں۔ نبی پاک علیہ السلام کو خبر ملی کہ صحابی ہے، اس کی روح قبض نہیں ہو رہی، روح نہیں نکل رہی اور بہت پریشان ہے، بہت جناب والا مصیبت میں ہے، روح بھی پرواز نہیں کر رہی اور ساتھ تنگی بھی ہے۔ آقا علیہ السلام کو لے جایا گیا۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے جب دیکھا تو کہا اس کی والدہ کو بلائیے۔ جب والدہ کو بلایا گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا، ارے ماں یہ بتاؤ تیرا بیٹا نماز پڑھتا تھا؟ انہوں نے کہا پڑھتا تھا۔ کہا روزے رکھتا تھا؟ کہتی رکھتا تھا۔ کہا زکات دیتا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں دیتا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا ماں یہ بھی بتاؤ حج کرتا تھا؟ انہوں نے کہا حج بھی کرتا تھا، سب عمل کرتا تھا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اماں یہ بھی بتاؤ پھر اس کا کون سا عمل ہے جس سے اس کو تنگی میں یہ مبتلا ہے؟ تو میرے نبی پاک علیہ السلام کو اماں جی کہنے لگی حضور اس نے میری آنکھ کے اوپر تھپڑ مارا تھا اور میری آنکھ جو ہے وہ ختم ہو گئی، اس دن سے میں اس سے ناراض ہوں، میں کبھی بھی اسے معاف نہیں کروں گی۔ تو جب یہ کہا تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو کہا لکڑیاں اکٹھیاں کرو۔ جب لکڑیاں اکٹھیاں کی گئی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آگ لگاؤ۔ آگ لگانے کا وقت آیا تو والدہ نے پوچھا نبی پاک علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ کیا کرنے لگے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا اس کو جلانے لگے ہیں کیونکہ اس کی روح تو قبض نہیں ہوگی، اس طرح اس کو جلا دیتے ہیں۔ تو والدہ کی زبان سے نکلے لفظ آج مسلمانہ یاد کرنا، میرے نبی کے سامنے والدہ کہہ رہی ہے اس صحابی کی نمازیں بھی پڑھتا تھا، حج بھی کرتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، تمام عمل کرتا تھا، لیکن والدین کا گستاخ تھا، والدین کا گستاخ تھا۔ میرے نبی نے جب کہا نا آگ لگاؤ اس کو جلا دیتے ہیں، پھر اس کا اور تو کوئی ہیلا نہیں ہے، اس طرح ہی ہوگا، تو والدہ بولی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یہ جس پیٹ کے اندر رہا ہے اس وجہ سے میں نے 9 ماہ اس کو نہیں رکھا اپنے پیٹ میں کہ اس کو آگ کے اندر جلایا جائے۔ یا رسول اللہ میں نے معاف کیا 3 دفعہ لفظ بولے حضور میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ جب معاف کیا تو صحابی کی روح بھی جسم سے پرواز کر گئی، جسم سے پرواز کر